دوستوں، مور کو اکثر لوگ انگریزی زبان میں پی کاک کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے کیونکہ پی کاک کا لفظ صرف نر مور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مادہ کو پی ہین کہتے ہیں، جبکہ دونوں کے لیے اکٹھا لفظ پی فاؤل ہے۔ موروں میں نر اور مادہ دونوں کے سروں پر تاج ہوتا ہے۔ نر کے پر اور دم بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جبکہ مادہ کی رنگت نر کے مقابلے میں کافی پھیکی ہوتی ہے۔ بالغ نروں کی جسامت دم کو ملا کر 2 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ جنگلی نر مور کا سر، گردن اور سینہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جس میں سنہری اور سبز چمک پیدا ہوتی ہے۔ نر کی دم ناچتے ہوئے پنکھے جیسی ہو جاتی ہے۔ دم کے پروں میں آنکھ نما ساختیں بھی پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ نروں کی دم کافی لمبی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ درختوں کے جھنڈ کے درمیان آرام اور خاموشی سے اڑ سکتے ہیں۔ نر مور کا ناچ بہت مشہور ہے۔ بریڈنگ کے موسم میں نر ماداؤں کو لبانے کے لیے ایک خاص قسم کا ڈانس کرتے ہیں۔ اس موسم میں ایک نر مور کے ساتھ 3 سے 5 مادہ مور ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں، جسے ان کا حرم کہا جاتا ہے، لیکن بریڈنگ کے بعد یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ مور بھارت کا قومی پرندہ ہے۔ پاکستان میں جنگلی مور آپ کو صوبہ سندھ میں بالخصوص سرائے تھر اور تھر پار کے ضلع میں ملیں گے۔ پاکستان سے باہر جنگلی مور بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مور عام طور پر خشک اور مرطوب دونوں قسم کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں، لیکن انسانی آبادی کے قریبی علاقوں اور کھیتوں وغیرہ میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ شمالی بھارت کے کچھ علاقوں میں انہیں دیوتا مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بلا خوف گاؤں میں گھومتے رہتے ہیں۔ سکندر اعظم جب برصغیر آیا تو اسے مور بہت پسند آئے۔ سکندر اعظم نے سب سے پہلے موروں کو یورپ میں متعارف کروایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مور یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں سکندر اعظم سے بھی پہلے یعنی 450 قبل مسیح میں ہی متعارف ہو چکے تھے۔ اب تو مور دنیا کے بہت سے علاقوں میں متعارف ہو چکے ہیں۔ کئی علاقوں میں یہ پالتو مور جنگلی بھی بن چکے ہیں۔ مور کو اپنی دلفریب خوبصورتی کی وجہ سے گھروں میں بھی پالا جاتا ہے۔ پالتو موروں میں بہت سی میوٹیشنز بھی پائی جاتی ہیں، جو کہ مصنوعی چناؤ یا سلیکٹیو بریڈنگ کا نتیجہ ہیں۔ یہ میوٹیشن جنگلی موروں میں شاذ و نادر ہی دیکھی گئی ہیں۔ سلیکٹیو بریڈنگ کی وجہ سے موروں میں آپ کو مختلف دیرہ زیب رنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پالتو موروں میں عام پائی جانے والی میوٹیشنز یہ ہیں: انڈین بلو یا وائلڈ ٹائپ، یہ مور کی جنگلی نسل ہے۔ اس میں نر اور مادہ کا رنگ وہی ہوتا ہے جو جنگلی موروں میں ہوتا ہے۔ یہ موروں کی سب سے عام دستیاب میوٹیشن ہے۔ انڈین بلو بلیک شولڈر، موروں کی یہ قسم بھی وائلڈ ٹائپ میوٹیشن سے ملتی جلتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میوٹیشن میں جنگلی نسل کے برعکس نر مور کے کندھے کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ انہی کالے کندھوں کی وجہ سے انہیں بلیک شولڈر کہا جاتا ہے۔ وائٹ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میوٹیشن کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ یہ بہت نایاب میوٹیشن ہے، جس میں نر اور مادہ دونوں مکمل سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ انڈین بلو پائڈ، پائڈ کو آپ چتکبرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میوٹیشن میں جنگلی بلو نسل کے مور کے جسم پر بڑے بڑے سفید دبے پائے جاتے ہیں۔ یہ دبے نر اور مادہ دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دبے مختلف موروں میں مختلف ہوتے ہیں۔ سفید رنگ کے یہ دبے جتنے زیادہ ہوں گے، مور کی خوبصورتی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ کیمیو، اس میوٹیشن میں نر اور مادہ دونوں کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے، جس میں گردن قدرے زیادہ بھوری ہوتی ہے۔ بھورے رنگ کی میوٹیشن کافی نایاب اور قیمتی ہے۔ سپیلڈنگ، سپیلڈنگ مور دراصل موروں کی 2 مختلف سپیشیز کے کراس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دراصل انڈین بلو اور گرین جاوا موروں کا کراس ہوتے ہیں۔ ان کا یہ نام یعنی سپیلڈنگ دراصل امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک خاتون مسز سپیلڈنگ کے نام پر ہے۔ سپیلڈنگ پائڈ، سپیلڈنگ پائڈ میوٹیشن میں سپیلڈنگ موروں کے جسم پر سفید دبے پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مور چتکبرے نظر آتے ہیں۔ یہ موروں کی ایک انتہائی خوبصورت میوٹیشن ہے۔ گرین جاوا، گرین جاوا دراصل کوئی میوٹیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ سپیشیز ہے جو جنگلی طور پر انڈونیشیا کے کچھ جزائر میں پائی جاتی ہے۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو بھی دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ مور دنیا بھر میں نروں کی خوبصورت رنگ اور ان کی خوبصورت آواز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ جنگل میں یہ 3 یا 4 کے جھنڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ رات کو یہ اونچے درختوں پر جھنڈ کی شکل میں آرام کرتے ہیں۔ یہ اپنا گھونسلہ زمین پر یا درختوں کی نچلی شاخوں پر بناتے ہیں۔ یہ عام طور پر گھنے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ شام ہوتے ہی یہ آوازیں نکالتے ہوئے اونچے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ مور 2 سے 3 سال میں بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں۔ نر مور بہت سی ماداؤں کے ساتھ بریڈ کرتا ہے۔ بریڈنگ اپریل اور مئی کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ مادائیں 4 سے 8 انڈے دیتی ہیں، جن سے 28 دنوں میں چوزے نکل آتے ہیں۔ چوزے انڈوں سے نکلتے ہی چل پھر سکتے ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ مور ایک ہمہ خور پرندہ ہے جو بیج، کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، حشرات اور سانپ وغیرہ کھاتا ہے۔
गुज़श्ता कुछ सालों में रानीखेत की बीमारी की वजह से पाकिस्तान में जंगली मोरों की तादाद में नुमायां कमी देखने को मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान में जंगली मोरों का शिकार भी किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग घरों में भी मोर पालते हैं। घर के अंदर मोर पालने के लिए आपको महकमा जंगली हयात से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर लाइसेंस नहीं लेंगे तो आपका मोर पालना गैर कानूनी होगा।